بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بھارت کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا خطہ ہمیشہ خطرات سے دوچار رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں پالیسی اور علاقائی برتری کے خوب میں بھارت نے ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری تیز کر دی ہے۔ مار کا حق میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت اپنے عوام کو آپریشن سندور 2 کی توجیہات پیش کر رہا ہے۔ آپریشن سندور 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے جدید ہتھیاروں کی خریداری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ رافیل اور دیگر طیاروں کی تباہی اور دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کرنے کا خواہاں ہے۔ بھارتی حکومت کا مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں نمایاں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے دفاعی بجٹ کا گزشتہ 3 سالوں کے دوران موازنہ کیا جائے تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ پاکستان بھارت کے دفاعی بجٹ کے تقابلی جائزے سے واضح ہے کہ بھارت مسلسل دفاعی اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کا وفاقی بجٹ مالی سال 2025-26 میں 600 ارب امریکی ڈالر مختص تھا، جو کئی گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے، جو 68.70 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے، جس کا 26% نئے آلات کے حصول کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ فرق واضح طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت کے دفاعی اخراجات پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ بھارت کے بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات اور جدید ہتھیاروں کی خریداری خطے میں جنگی جنون اور عدم استحکام کے خدشات بڑھا رہی ہے۔ بھارت نے کئی ممالک جیسے امریکہ، روس، فرانس، اسرائیل اور اسپین سے فوجی ساز و سامان خریدا ہے۔ اس جنگی ساز و سامان میں ہیلی کاپٹر، طیارے، ریڈارز، راکٹ، بندوقیں، اسالٹ رائفلز، میزائل اور گولہ بارود شامل ہیں۔ بھارت فرانس، روس اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار خریدار بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج بڑے چیلنجز کا سامنا محدود وسائل کے باوجود اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ریاست کے دفاع کو یقینی بنا رہی ہے۔